اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی علامت اور اس مزاحمت کا چہرہ۔ اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ وہ تہران میں شہید کیے گئے۔ تہران میں وہ ایران کے نئے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں پہ شرکت کی اور شرکت کرنے کے بعد پھر وہ تہران کے ایک فوجی علاقے کے ایک سیف ہاؤس کے اندر مقیم تھے، اور رات کے 12 بجے کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 بجے، اس کے اوپر ایک میزائل لگا جس نے اس عمارت کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ میزائل بہت پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ وہاں پہ لگا، ارد گرد کی عمارتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور اس نے اس عمارت کو جو تھا وہ ملبے کا ڈھیر بنایا۔ یہ اسرائیل جو میزائل یا گولیاں استعمال کرتا ہے، ان کے اندر کوئی کیمیکل ویپنز بھی ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی وہاں پہ جا کے بلاسٹ کرتے ہیں تو اس ایک مخصوص علاقے کے اندر زندگی کا وجود عدم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد جب یہ خبر پھوٹی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو پھر دنیا بھر سے مختلف قسم کی آراء آنا شروع ہو گئی۔ تہران کے اندر یہ کوئی پہلا ٹارگٹ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب تہران نے یہ دعویٰ کیا، ایران نے، کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لینے کے قریب پہنچ گیا ہے، تو اس کے بعد اسرائیل نے چن کے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کیا، بھلے وہ ایران کے اندر تھے یا ایران سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، اور ایران صرف بڑکیں مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکا۔ ایران نے جو ہے بڑکیں ماری اور اپنے شرلیاں پٹاخے ٹائپ کے میزائل بھی چلائے، لیکن اسرائیل سے ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج سے کوئی 2.5 سال قبل ایران میں مختلف 18 علاقوں میں صرف تہران میں دھماکے ہوئے تھے، جن میں سے 3 اس کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر ہوئے تھے، جن میں آگ لگ گئی تھی، اور ایران نے اس کو کور اپ کیا کیونکہ بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہوتی، اور اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے بھی تشویش سامنے آ جاتی کہ بھائی جناب، آپ اپنی ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں یہ تنصیبات دی کیوں جائیں؟ یوں وہ ایرانی اس کو پی گئے، اور اس 18 حملوں یا دھماکوں کے اندر بھی تہران کے مختلف علاقوں کے اندر مسلح لوگوں نے، جنہوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، منہ لپیٹے ہوئے تھے، انہوں نے ایٹمی منصوبے کے متعلقین کو گھروں میں گھس کر قتل کیا یا ان کے خاندانوں کو فارغ کر دیا۔ یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں، اور ایران نے چیں بھی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ چیں بھی کرتا تو پھر فوری طور پہ ساری دنیا اس کے دوالے ہو جاتی کہ جناب، آپ کی ایٹمی تنصیبات کی حفاظت اس قدر فالٹی ہے۔ اس کے بعد پھر عراق میں بھی چلیں، ان کے پاسداران انقلاب کے لوگ مارے گئے۔ پاسداران انقلاب کے وہ جو صاحب تھے، ان کے بعد بھی پھر ایران کے اندر پھر اسرائیلیوں نے یا امریکن نے ٹارگٹ کیا، تو ایران کی بڑکیں زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ کمزور آدمی کے پاس بڑکیں ہی ہوتی ہیں۔ 40-45 سال سے 45 سال سے ان کا گھیراؤ چل رہا ہے، ان کے اوپر کوئی ٹیکنالوجی ان کو دستیاب نہیں ہے، جو ہے بھی تو وہ چوری چاری کر کے کوئی نارتھ کوریا کی ٹیکنالوجی ہو گئی یا کوئی اور کسی کی ٹیکنالوجی ہو گئی، کوئی اس طرح کی ہے۔ ادروائز تو میرا مطلب ہے کہ لیٹسٹ ان کے پاس دستیاب نہیں ہے، یا انہوں نے کوئی اپنے گھر میں کوئی تھوڑا بہت الٹا سیدھا کر کے آگے پیچھے کر کے تو وہ کام کیا ہوا ہے۔ اب ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ کے اوپر تھے، وہ ترکی میں بھی مقیم رہے، اور اس سے پہلے وہ اس کے بعد وہ دوحہ میں تھے آج کل۔
اچھا، ترکی کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے تھے کیونکہ ترکی کے بہت بڑے بڑے فائنانشیل انٹرسٹ ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو ترکی نے انہیں کہا کہ یا تو آپ چپ کر جائیں یا یہاں سے نکل جائیں، تو وہ وہاں سے نکل کے پہنچ گئے وہاں پہ۔ ایران جو ہے ہر اس شخصیت کو جو کہ اسرائیل کے خلاف ہو یا امریکہ کا عذاب جس پہ ٹوٹ رہا ہو، اس کو ہمیشہ پناہ گاہ کے طور پہ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر رہنی چاہیے کہ بھلے القاعدہ ہو، بھلے آئیسس ہو، اس کی قیادت جب دنیا بھر سے راندہ درگاہ ہو جاتی ہے تو ایران ہی اس کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو جب افغانستان والوں نے یہ کہا کہ ہماری جد و جہد تو پختون ولی کے لیے ہے اور نہ ہی ہم نے اپنا اسلام کہیں ایکسپورٹ کرنا ہے اور نہ ہی نظریہ باہر بھیجنا ہے، تو القاعدہ والے حضرات یا ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دیں، یعنی عربی بھی پختون ہو جائیں، یا پھر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو اس وقت دھڑا دھڑ ایران سے القاعدہ کے خواتین و حضرات نکلے تھے، پاکستان آئے تھے، کچھ پاکستان آئے تو پکڑے گئے، پھر پاکستان کا روٹ انہوں نے معطل کر دیا تو وہ ایران میں پناہ گزین ہوئے۔ حیرت انگیز طور پہ ایران نے ان کو شام اور عراق کے اندر جو جنگ تھی اس کے لیے بھی ایکسپورٹ کیا، اور وہ جیسے ہی ایران سے نکلتے تھے تو وہ کسی نہ کسی امریکن ڈرون کی زد میں آ جایا کرتے تھے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ پاکستان کے اندر آ کے تو تھا کہ پاکستان نے سیدھے سباؤ پکڑ کے امریکنز کو کہا آپ نے لینا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں لینا، تو پھر ان کے بعد ان کے متعلقہ ممالک کو جن کی نیشنلٹی انہوں نے بتائی ان کے حوالے کیا گیا۔ تو یہ ایک بات اپنی جگہ کے اوپر رہنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس موقع کے اوپر مسلکی اختلافات کے باعث ایران پہ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ ایران کی وہ تمام تر جرائم اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس سے ایک اور بھی بات ہوتی ہے، اس کی صلاحیت اور کیپیسٹی ظاہر ہوتی ہے، یا کم از کم اسرائیل کے حوالے سے اس کی صلاحیت۔ اسرائیل جب چاہتا ہے گھس کے اس کے ملک کے اندر کارروائی کرتا ہے، اور ایران کچھ نہیں کر پاتا، ماں سوائے بڑکیں لگانے کے، خالی گیدڑ بھبکیوں کے یا دھمکیاں لگانے کے۔ تو اور اس کی ایک نیچرل وجہ ہے نا کہ اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی، وہ مہارتیں ہیں ہی نہیں۔ مطلب کہ بوئنگ 747 کو جگاڑ کر کے چلا لینا اور بات ہے، لیکن جو انہوں نے ایران کے پرانے جو تھے وہ کون سے طیارے ہیں، 104 فینٹم 104 میرا خیال اس طرح کا کوئی نام ہے، اس کو رنگ رونگ کر کے اس کا نام قہر طیارہ رکھ کے جی ہم نے طیارہ بنا لیا ہے، وہ اڑاتے پھرتے ہیں۔ تو اس کی اوقات بیچارے طیارے کی کیا ہے، مطلب کہ 1400 کلومیٹر بھی نہیں ہے، تو اب تو ماشاءاللہ 3600 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ والے طیارے آواز کی رفتار سے 3 گنا یا 2.5 گنا رفتار والے طیارے جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے اندر مستعمل ہیں۔ تو مطلب کہ ٹھیک ہے، وہ اس کی بڑکیں بھی اپنی جگہ کے اوپر ایران کی، اور ایران سے محبت کرنے والے اور ایران کو اپنا وطن سمجھنے والے یا وہاں پہ دفن ہونے کی خواہش کرنے والوں کی اس کے ساتھ عقیدت بھی اپنی جگہ کے اوپر، یہ ہم ان دونوں سے انکار نہیں کر رہے۔ لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں، اور زمینی حقائق یہی ہیں جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت سے ہمارے سامنے آئے۔ فلسطینیوں نے ایک سیکھا ہے سبق، اور دنیا کی اور بھی جتنی مزاحمتی تحریکیں ہیں اس سے سیکھ رہی ہیں، کہ جو بندہ مسلح جدوجہد میں ہے، اگر وہ کسی لمحے کے اوپر ایکسپوز ہو جاتا ہے، بے نقاب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو پھر پولیٹیکل ونگ کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر وہ مسلح جدوجہد میں نہیں رہتا۔ اب دیکھیے جب یہ مزاحمت شروع ہوئی ہے اس وقت اسرائیل اور مغرب کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے حماس ہے اس کے پاس کوئی 30,000 کے قریب مزاحمت کار ہے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم نے ان کے 20,000 مزاحمت کار جو ہے وہ ختم کر دیے، اور باقی جو ہیں صرف 10,000 رہ گئے ہیں، ان کو بھی ہم نے مارجنلائز کر لیا۔ یہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ان کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ تو ہمسایہ ممالک سے فلسطینیوں کو امداد آ رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جوان آ کے اس تحریک کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور وہ اب تو 30,000 سے زیادہ ہو گئے۔ یہ بنیادی طور پہ دشمن کو ہمیشہ دھوکے میں رکھنا ہی ایک جو گریلا ہوتا ہے، یا جو ایک فائٹر ہوتا ہے، یا جو کوئی مزاحمت کار ہوتا ہے، اس کی کامیابی ہوتی ہے۔
یہ اسماعیل ہانیہ بھی اسی طرح سے پولیٹیکل ونگ کے اندر آئے، سربراہ بنے، غزہ کے اندر انہوں نے کئی الیکشن جو تھے وہ لڑے اور لڑوائے اور منتخب بھی ہوئے، یہ سارا کچھ کیا انہوں نے، اور وہ سمبلائز کرتے پھر رہے تھے۔ ان کے خاندان کے 70 کے قریب افراد جو ہیں، جن کے اندر ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں جو تھیں، ان کی ایک بیٹی ہے سارہ ہانیہ، تو سارہ اسماعیل شاید، تو وہ بیچاری اس وقت ٹویٹر کے اوپر ماتم کر رہی ہیں اپنے والد کا، اور ان کے بہن جو ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ عربی میں لکھ رہی ہیں، اور جو ہے آپ اس کا ترجمہ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ وہ ظاہر ہے اس موقع کے اوپر وہ کیا کریں گی، اپنے والد کے بارے میں وہ اس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں مقیم ہے، ہو سکتا ہے دوحہ میں ہوں، یا ہو سکتا ہے غزہ میں ہوں، کوئی ان دو کے علاوہ، اور تو ساری سرزمین ہی، ساری دنیا ہی فلسطینیوں کے لیے تنگ کر دی گئی نا، اور خاص طور پہ عرب نیشنلزم کی بڑی بات ہوتی تھی، اور عربیوں نے ہی سب سے پہلے ان سے ہاتھ کھینچا ہے، ان کی کمر کے اندر چھرا گھونپا۔ تو ہم تو خیر اجمی ہیں نا، ہمارا تو اتار شماری کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو عربی ہیں، وہ جو اعلیٰ و عرفہ ہیں، ان کو تو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہماری جتنی اوقات بسات ہے ہم بھی اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر اودم مچایا ہوا تھا، آسٹریلیا کے اندر جا کے انہوں نے فلسطینیوں کے قیادت کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، مطلب آسٹریلیا جیسے ملک کے اندر۔ اس کے بعد ملائیشیا کے اندر انہوں نے فلسطینی قیادت کو ٹارگٹ کیا تھا۔ عرب پینسولا کا کوئی ممالک، بحرین کے اندر انہوں نے بہت سارے فلسطینی شہید کیے ہیں، اور بھی بہت سارے علاقوں کے اندر، سعودیہ کے اندر بھی فلسطینی محفوظ نہیں رہتے تھے۔ تو یہ میں کوئی یہ الزام نہیں لگا رہا کہ جن ممالک کے اندر فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے کہ یہ کوئی اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان ممالک کو اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ایران کو، اور یہ جو بڑکے ہیں اسرائیل کے خلاف وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ القاعدہ کے اور آئیسس کے خلاف جتنے بھی اس علاقے کے اندر خفیہ فورسز ہیں، ہمیں نکال کے، وہ انہوں نے اسرائیل کی موساد کے ساتھ باقاعدہ کوآپریشن کر کے القاعدہ کو یا آئیسس کو، داعش کو ایلیمینیٹ کیا ہے۔ تو آپریشنل کوآپریشن کے دوران ظاہر ہے کہ جو دوسری ایجنسی ہوتی ہے اس کو نہ صرف کہ آپ کے اندر رابطے قائم کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ اپنے ایسٹس بھی ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب یہ سارا کام ہوا تو یوتھروں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، تو صدیق جان کی قیادت کے اندر، مجھے بتایا گیا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ چاچو جو ہیں ان کا نہ جانا، عین وقت کے اوپر بیماری کا بہانہ کر دینا، اس امر کا غماز ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں پہ یہ حملہ ہونا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو ایک سمیرنگ کیمپین چلتی ہے، اور بکواسیات اور واہیات جو ہے وہ انہوں نے پورے میڈیا کے اوپر پھیلانا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے اداروں کے یا ایجنسیوں کے لوگ اسرائیل کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے وہاں سے انفارمیشن نکال لی کہ اسرائیل کا کچھ ایسا کرنے کا ارادہ ہے۔ مطلب ایگزیکٹ انفارمیشن تو کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں نہ آتی، مطلب اتنی کی انفارمیشن آتی ہے کہ اسرائیل اس دوران کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس طرح کی انفارمیشن آئی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جائے۔ تو اس کے بعد میں یہ فرض کر رہا ہوں، میں اگر انہی کی سمیرنگ کیمپین جو ہے اگر اس کو لے لوں تو یہ آیا ہوگا کہ اسرائیل یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس وہاں پہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نہیں گئے، اور اچھا کیا نہیں گئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر حکومت پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو اور اس کی فوج کو متون کرنا، یہ انتہائی غلیظ اور کراہت آمیز حرکت ہے۔
کچھ چیزیں تھیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔